پیغمبر نے سب کچھ کھول کے بتا دیا. احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک. اللہ کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. اللہ کی حفاظت کرو یعنی اس کے امر اور نواہی کا خیال رکھو، تم اسے اپنے سامنے پالو گے. پیغمبر کی بات ہے، مستند بات ہے. تو ہمیں تو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ کو سامنے پائیں یا نہ پائیں، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے، ہمیں تو پیسہ چاہیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا میرا موضوع یہ ہے کہ انسان کیوں سو رہا ہے. دیکھیں، یہ ایک سونا جو ہے یہ زیادہ تو اس کی ابھی تفصیل نہیں ہو سکتی. یہ سونا ایک قدرتی طور پہ ہے، یعنی قدرتی طور پہ ہے. روح جو ہے اصل میں مغلوب ہے اور جسم غالب ہے. اس وقت مجھ پر جسم غالب ہے اور روح مغلوب ہے. روح اس کے اندر ہے نا، ہمیں نظر آ رہی ہے، اس کا ہمیں احساس ہے نہیں ہے نا. ہمیں تو ظاہر کا احساس ہے. ظاہر کو آپ اپنے شیشے میں آپ اپنے ظاہر کو دیکھتے ہیں، باطن تو نظر آ رہا ہے، نہ آپ کو محسوس ہو رہا ہے، نہ آپ کو اس کا احساس ہے. اس لیے یہ قدرتی سی بات ہے کہ آپ اپنے آپ سے بے خبر ہیں. تو اس لیے وہ سو رہا ہے، یعنی سو مطلب غافل ہے. سو رہا ہے کا مطلب کیا ہے؟ غافل ہے اپنی حقیقت سے. لیکن بات یہ ہے کہ انسان کو جاگنا چاہیے، اور جاگنے کے لیے سب سے پہلے جو پہلا زینہ ہے وہ عقل کا استعمال ہے، اور کسی کی بات کو سننا ہے. جو آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آپ کو بات پہنچائے اس کی بات پر دھیان دینا ہے. آپ کو میں اکثر ایک آیت پیش کرتا ہوں. جہنم کے کنارے جب 2021 کے مسلمانوں کو ڈالنے کے لیے وہاں گروہ کی صورت میں، ابھی تو ہے نا 1.5 ارب ہے نا، ان 1.5 ارب لوگوں کو جب دوزخ کے کنارے 2021 کے مسلمانوں کو دوزخ میں ڈالنے کے لیے جب ڈالا جائے گا تو ان کو وہاں ذرا کھڑا کر دیا جائے گا. دوزخ کو سامنے دیکھیں گے. کون؟ ہم لوگ جو سو رہے ہیں، جو غافل ہیں، جو دنیا کی محبت میں گرفتار ہیں، اور جن کے دل اللہ کی یاد سے غافل ہے. اللہ کی محبت سے، اللہ کی یاد سے ہم سب کے دل غافل ہیں. تو یہ ایک افسوس، ہم لوگ ایک افسوس کریں. وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ. وہ کہیں گے کاش ہم کسی کی بات سن لیتے یا عقل سے کام لیتے. مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. آج ہم دوزخ میں سے نہ ہوتے، دوزخ والوں میں سے نہ ہوتے. فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ. اپنی غلطی کا اس وقت احساس کریں تو اس وقت تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، وقت گزر جا چکا ہوگا. تو دیکھیں، انسان کا سونا جو ہے وہ بامر مجبوری ہے. یہ حالات ایسے ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس کے جاگنے کے لیے پورا انتظام کیا ہے. آواز دینے والا، اس کو آواز دینے والے. دیکھیں رمضان میں وہ آتا ہے آپ کو جگانے والا. عام طور پہ محلوں میں وغیرہ کوئی کیا کرتا ہے، کوئی الارم لگا لیتے ہیں، گھڑی پہ الارم لگا لیتے ہیں کہ بھئی الارم ہم تو سو رہے ہیں، تو پھر جاگنے کا انتظام آپ کر لیتے ہیں. انسان سو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اسے جگانے کے لیے کتاب اور پیغمبر اس کو بھجوایا ہے. تو وہ پھر آواز لگاتا ہے، تو اگر کوئی وہ آواز سننے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور اس پہ دھیان دیتا ہے اور اس پر یقین کر لیتا ہے تو پھر وہ جاگ جاتا ہے، دھیان سے سنتا ہے. اور یعنی دیکھیں، پہلے تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم تو اپنے آپ کو سویا ہوا نہیں محسوس کر رہے. وہ کہتے ہیں مانا ہوشیار بل نشت، مجھ سے ہوشیار کوئی نہیں. ہر آدمی جو ہے دین کا اپنا ایک تجزیہ رکھتا ہے اور اس کو اور کوئی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ اس وقت سب لوگ سو رہے ہیں اور دین تو اس وقت ہماری ضرورت ہے ہی نہیں. عام طور پہ آپ دیکھ لیں
دین کا ہم اپنے آپ کو محتاج نہیں سے، یہ تو حالات کا جبر ہے کہ آپ مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے اور بس وہ ایک حالات کا جبر ہے، آپ دین کو نہ جانتے ہیں نہ جاننا چاہتے ہیں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جاگنے کی میں آپ کو صورت بتا رہا ہوں کہ آپ پیغمبر کی آواز پر دھیان دیں۔ صادق الامین تھے ہمارے پیغمبر کے نہیں، 40 سال انہوں نے گزارے، صادق الامین کا لقب پایا، تو اب وہ سچے ہیں، سچوں سے سچے، اللہ سچا ہے، اس کا نبی سچا ہے۔ اب اس کی آنکھیں بند کر کے اس کی بات کو سنیں۔ وہ آپ کو کہہ رہے کہ بھئی تمہارا مقصود دنیا نہیں ہے، تم آخرت کی طرف، تمہیں اللہ تعالیٰ نے آخرت کی کامیابی کے لیے بنایا ہے، وَأَنْتُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، تو آپ یعنی یقین کر لیں۔ اب ساری بات تو پھر یقین کی آ جاتی ہے، پیغمبر نے تو سب کچھ بتا دیا ہے۔ ابھی موقع نہیں ہے لیکن میں بیان کرتا رہتا ہوں، پیغمبر نے سب کچھ کھول کے بتا دیا ہے۔ احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اللہ کی حفاظت کرو یعنی اس کے امر اور نواہی کا خیال رکھو، تم اسے اپنے سامنے پالو گے۔ پیغمبر کی بات ہے، مستند بات ہے، تو ہمیں تو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ کو سامنے پائیں یا نہ پائیں، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے، ہمیں تو پیسہ چاہیے اور ظاہر بس یہ اپنے آپ کی جو مصروفیات ہیں۔ تو بہرحال دیکھیں جاگنے کی صورت ہے۔ قرآن میں ایک آیت ہے کہ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ اے اللہ تعالیٰ ہم نے ایک پکارنے والے کی پکار کو سنا، بڑی پوائنٹ کی وہ ہے نا، منادی ہوتی ہے، آپ اعلان کرتے ہیں، مسجد میں اعلان ہوتا ہے، کسی کی میت ہو جائے اعلان ہوتا ہے نا، یا کوئی بھی ہو، کوئی بھی چیز ہو، پہلے وہ ٹانگے ہوتے تھے، پہلے سینما ہوتے تھے، ٹانگے پہ وہ ڈھول کر کے اور اشتہار لگا کے وہ ٹانگا گزرتا جاتا تھا۔ اننا سمعنا منادیا ینادی، ہم نے سنی، اے اللہ ربنا اننا سمعنا، ہم نے سنی ایک پکارنے والے کی پکار جو کہ بلا رہا تھا ایمان کی طرف، یقین کی طرف، تو ہم نے یقین کر لیا کہ دنیا میری منزل نہیں ہے، میری منزل آخرت ہے۔ یہی پیغمبر کہہ رہا ہے کہ بھئی دنیا تمہاری منزل نہیں ہے، تمہاری منزل اللہ ہے، تو اس پر ہم نے یقین کر لیا۔ اب تو ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہماری غلطیوں کو معاف کر اور ہمیں نیکوکاروں کے ساتھ۔ تو یہ وہ پکار ہے، اللہ نے پکار لگائی ہے۔ قل لعبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ اللہ نے پکار لگائی ہے، آپ کہہ دیجئے میرے بندوں کو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، زیادتی کر رہے ہیں، اللہ کی رحمت سے مت مایوس ہو، اللہ تعالیٰ تمہارے تمام گناہوں کو توبہ کر لو، تمام گناہ کو میں معاف کر دوں گا۔ اچھا پھر پیغمبر جو ہے، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، آپ کہہ دیجئے میرا تو مشن فقط صرف یہ ہے کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، میں اور میرے پیروکار، تمام کی یہی بات ہے۔ تو یہ پیغمبر جو ہے آواز دینے والا ہے، اور سارا یعنی قرآن میں مختلف آیات ہیں، مجھے بعض اوقات کوئی آیت وغیرہ بھول بھی جاتی ہے، لیکن اس کا مفہوم یہی ہے کہ پیغمبر آتا ہے لوگوں کو خبردار کرتا ہے کہ دیکھو تم اپنی دنیا کو منزل بند بناؤ، اللہ کو منزل بنا لو، تمہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے پیدا کیا ہے، اللہ کی ملاقات کی تیاری کرو۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ، جو اپنے رب سے ملاقات کا امیدوار ہو، فلیعمل عملا صالحا، اسے چاہیے کہ عمل صالح کرے اور اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ بہرحال تو یہ آج کے موضوعات تھے، اس پہ ہم نے بات کی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا
على حبيبك خير الخلق كلهم